السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عکس پارٹ 4۔ تزین ہسپتال کے ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور ڈاکٹر اسے سمجھا رہا تھا، ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، ایک ٹیسٹ کرایا ہے، ان کی حالت تھوڑی سی بہتر ہو جائے تو ہم انہیں سب سے بڑے سائیکالوجسٹ کے سامنے پیش کریں گے۔ اصل میں ہم ان کی ہسٹری دیکھ چکے ہیں، ماضی میں کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ نہیں ملا جس کے بارے میں یہ سوچ سکے کہ ان کی دیوانگی کسی خاص واقعے کے نتیجہ ہے۔ سائیکالوجسٹ کیا کرے گا؟ وہ ان کے ذہن کی پوشیدگی گرہ تلاش کرے گا اور ہمیں کوئی نہ کوئی کلو مل جائے گا، ڈاکٹر نے پرخیال لہجے میں کہا، لیکن وہ اس باریکی سی مدھم سی مسکراہٹ کو نہیں دیکھ سکا تھا جو یہ بات سن کر تزین کی خوبصورت ہونٹوں پر نمودار ہوئی تھی اور ایک لمحے کے اندر غائب ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، ایسا تو اسی وقت ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب جب دانش سائیکالوجسٹ کی کسی سوال کا جواب دینے پر تیار ہو جائے۔ وہ تو کسی سوال کا جواب ہی نہیں دیتے۔ اب اس دیوانگی کے عالم میں ہم دنیا کے بہترین دواؤں کے ذریعے ان کا ذہنی حالت اعتدال پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کوششوں سے ہمیں 10% بھی فائدہ حاصل ہو جائے تو ہمارا آگے کا کام آسان ہو جائے گا۔ اب اس طرح کی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے مریض جواب دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، ٹھیک، گویا کامیابی کے امکانات 100% ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے، 100% کی بات تو کسی بھی مسئلے میں نہیں کی جا سکتی۔ میں دانش سے مل سکتی ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ پچھلے 24 گھنٹوں سے وہ پرسکون ہے، میں بندوبست کیے دیتا ہوں۔ ایک خاتون ڈاکٹر کو 2 نرسوں کے ساتھ طلب کیا گیا۔ اس طرح کے مریضوں کی نگرانی کافی سخت کی جاتی ہے جو کسی پر حملہ کر سکتے ہیں، اور دانش طاہرہ جہاں پر حملہ کر چکا تھا اور اس نے انہیں ہلکا پھلکا سا زخمی بھی کر دیا تھا، لیکن تزین کے انداز میں بڑا اعتماد پایا جاتا تھا۔ دانش اس وقت ہسپتال کے مخصوص لباس میں ایک انتہائی آرام دہ بیڈ کی پشت پر ٹیک لگائے بیٹھا خلا میں گھور رہا تھا۔ تزین دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو دانش نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ تزین، وہ نرم اور متحمل لہجے میں بولا۔ تزین نے مسکرا کر خاتون اور ڈاکٹر نرسوں کی طرف دیکھا اور بولی، آپ لوگ جائیے، میں اپنے شوہر سے بات کروں گی۔ میڈم، اگر ہم یہاں موجود رہے تو؟ جواب میں تزین کی پیشانی پر بل پڑ گئے، تو آپ ایک بے وقوفی کرنے کی کوشش کریں گی جس کا کوئی جواز نہ ہوگا، جائیے۔ تزین کا لہجہ کچھ اس طرح پتھرایا ہوا سا تھا کہ خاتون ڈاکٹر نے بوکھلائی ہوئی نگاہوں سے نرسوں کو دیکھا اور پھر شانے ہلا کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جاتے ہوئے اس نے نرسوں سے کہا، اور تم لوگ اس بات کی گواہ رہنا کہ مسز دانش نے کس طرح سخت لہجے میں گفتگو کر کے ہمیں باہر نکال دیا تھا۔ آپ چاہے ڈاکٹر صاحبہ تو جا سکتی ہے، ہم دروازے کے باہر موجود رہیں گے۔ 2 وارڈ بوائے ہمارے ساتھ کر دیجیے، اگر اندر کوئی معاملہ پیش آیا تو ہم دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، خاتون ڈاکٹر نے کہا۔ ادھر تزین بڑے محبت بھرے انداز میں دانش کے بیڈ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یار دانش، تم نے تو سب کچھ خراب کر کے رکھ دیا ہے، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ دانش اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ حالانکہ وہ ذہنی طور پر کافی پریشان ہو گیا تھا، لیکن اس وقت وہ بالکل صحیح نظر آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تو کچھ خراب نہیں کیا تزین، تم نے ہی میرے دل کی دنیا لوٹ ڈالی ہے۔ تم مجھے بدلے ہوئے روپ میں کیوں نظر آتی ہو؟ اگر یہ تمہارا کوئی مذاق ہے تو کب تک یہ مذاق جاری رکھو گی؟ تزین کا چہرہ ایک لمحے کے لیے پھر اسی کیفیت کا شکار نظر آیا۔ اس کی آنکھوں کے حلقے خالی ہونے لگے اور ان میں آگ کے شعلے جیسی لپٹ نظر آئی تھی، لیکن اس نے سر جھکا کر دانش کو یہ شعلے دیکھنے کا موقع نہ دیا۔ پھر رخ بدل کر دروازے کی جانب دیکھا اور جب گردن گھمائی تو اس کی کیفیت بحال ہو چکی تھی۔ تمہاری بیماری سے گھر کے تمام لوگ پریشان ہیں، طاہرہ جہاں بیگم، مرزا اختیار صاحب، سب کے سب دکھی ہیں۔ وہ تمہیں سمندر پار لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا میں بھی ان کے ساتھ یورپ جاؤں گی۔ سنو، میں نہیں جانا چاہتی دانش، تم انہیں منع کر دو، تم یورپ جانے سے انکار کر دو۔ کیا کہو گے؟ میں یورپ نہیں جاؤں گا، دانش نے مشینی لہجے میں کہا اور تزین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب تم ٹھیک ہو جاؤ، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔
لیکن اس نے کہا، اور اس کے بعد اچانک ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ جب وہ رویا تو تزین کا چہرہ پھر بدلنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، نہیں، تم رو گے نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چند روز کے اندر تمہیں گھر واپس آ جانا ہے۔ دانش نے آنسو خشک کرتے ہوئے بولا، تم روزانہ میرے پاس آیا کرو گی؟ آتی تو ہوں۔ نہیں، تم اسی شکل میں میرے پاس آؤ گی، اور گھر جا کر بھی تم اسی شکل میں رہو گی۔ دانش بچوں کی طرح بولا، لیکن تزین نے اس بار پھر چہرہ جھکا لیا تھا۔ البتہ اس کی آنکھوں سے جو سرخ شعاعیں خارج ہوئی تھی، ان کا عکس اس کے لباس کے سفید حصوں پر نظر آیا تھا، لیکن دانش نے یہ عکس نہیں دیکھا تھا۔ وہ بار بار اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی اور دانش اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تو تم خود منع کر دو گے؟ ہو سکتا ہے تم سے کوئی ملنے آئے، میرا مطلب ہے ماما یا پاپا تمہارے پاس آئے، کوئی بھی آئے، سمجھے؟ ٹھیک ہے، میں انہیں باہر جانے سے منع کر دوں گا۔ میں اب چلتی ہوں۔ کب آؤ گی؟ کل، تزین نے جواب دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ دانش محبت بھرے انداز میں بستر سے نیچے اتر آیا تھا۔ باہر سے ان دونوں کا جائزہ لیا جا رہا تھا اور نرسیں ایک دوسرے سے کاناپھوسی کر رہی تھی۔ جب تزین دروازے کی جانب بڑھی تو نرسیں جلدی سے دور ہٹ گئی۔ دانش خود کمرے کے دروازے سے باہر نہیں آیا تھا۔ تزین نرسوں کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد مرسیڈیز گھر کی جانب واپس جا رہی تھی۔ دونوں نوکرانیاں طویل عرصے سے مرزا اختیار بیگ کی یہاں ملازمت کرتی تھیں اور اس گھر کی وفادار بھی تھیں۔ اس وقت بھی دونوں گھر کے مختلف کاموں سے فرصت پا کر کوٹھی ہی کے ایک کمرے کے سامنے راہداری میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہیں علم نہیں تھا کہ طاہرہ جہاں بیگم کمرے کے دروازے سے پشت لگائے سوچوں میں گم ہے۔ ایک ملازمہ عمر رسیدہ تھی اور دوسری 27-28 سال کی عمر کی حامل۔ عمر رسیدہ ملازمہ نے کہا، میں تمہیں بتاؤں رشیدہ، پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے اس گھر پر جو نہوست چھائی ہوئی ہے، اس کی وجہ میری سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے اللہ مالکوں کو ہر بری گھڑی سے بچائے۔ کیا تھا یہ گھر اور کیا ہو گیا؟ چھوٹا منہ بڑی بات ہے ناظمہ خالہ۔ جب سے چھوٹے سرکار ولایت سے واپس آئے ہیں، یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر تم کسی سے نہ کہو تو تمہیں ایک بات بتاؤں، جو نئی بہو بیگم گھر میں آئی ہے وہ کچھ گڑبڑ ہے، سمجھی نہیں ناظمہ خالہ؟ بی بی کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں پوچھنے گئی تھی کمرے میں کہ لانڈری میں کپڑے تو بھجوانے نہیں۔ چھوٹی بیگم باتھ روم میں جا رہی تھی، مجھے منع کیا کہ کپڑے نہیں بھجوانے، مگر بڑا عجیب لہجہ تھا ان کا۔ موڈ خراب ہوگا؟ نہیں، موڈ خراب نہیں تھا۔ جب وہ بولی تو ناک میں بولی، جیسے چڑیلیں بولتی ہے۔ اے خدا کو گواہ کر کے کہہ رہی ہوں، میرے تو پسینے چھوٹ گئے تھے 2 دفعہ ان کی آواز سنی۔ مطلب کیا ہے آپ کا خالہ؟ بی بی بس اللہ رحم کرے اس گھر پر، میں نے ایسی بہت سی کہانیاں سنی ہیں۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب میں گاؤں میں رہتی تھی، میرے گھر کے صحن میں پیپل کا درخت تھا اور یہ بات مشہور تھی کہ درخت پر چڑیل رہتی ہے۔ میری عمر کوئی 11-12 سال کی ہوگی۔ اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ چڑیل کیسی ہوتی ہے، بس میرے اماں ابا ڈرے رہتے تھے، یہ کرو یہ نہ کرو، رات کو کمرے سے نہیں نکلنا، صحن میں مت جاؤ، پیپل کے درخت کے نیچے نہ بیٹھو، بالوں کی چٹیاں بنا کر رکھو۔ میں سنتی رہتی تھی مگر میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک دن دودھ کا گلاس لے کر درخت کے نیچے جا بیٹھی تھی پینے کے لیے، ابھی پہلا گھونٹ لینے کے لیے گلاس اٹھایا ہی تھا کہ کسی نے میری کلائی پکڑ لی۔ منہ اٹھا کر دیکھا تو رمپو بھنگن تھی۔ وہ کبھی کبھی گھر کی صفائی کرنے آ جاتی تھی۔ اماں پان کھانے کی عادی تھی تو وہ آ کر پیپل کے درخت کے سائے میں بیٹھ جاتی تھی اور اماں سے کہتی تھی کہ خالہ جی پان کھلاؤ۔ اماں پان دان کھول کر ایک چھوٹا سا پان بنا کر اسے بھی دے دیا کرتی تھی، وہ پان کھا کر چلی جاتی تھی۔ اب مجھے تو تمیز تھی نہیں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے آنکھوں کی پتلیاں ہی غائب ہے، بس سفیدی ہی سفیدی تھی آنکھوں میں تو میں تو ڈر گئی تھی۔ میں نے موقع ملتے ہی اماں کو بتانے کی کوشش کی۔ ابھی میں اس کی آنکھوں کی سفیدی کے بارے میں بتا ہی رہی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا اور میں گر پڑی۔
میں نے لاکھ قسمیں کھا کھا کر اماں کو بتایا کہ رمپو نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے، مگر اماں یقین کرنے کو تیار ہی نہ ہوئی۔ کہنے لگی کہ کیا میں اندھی ہوں؟ مجھے تو رمپو کہیں نظر نہیں آئی، اور سچی بات یہ تھی کہ رمپو وہاں تھی بھی نہیں۔ تو میں تمہیں دودھ والی بات بتا رہی تھی۔ رمپو نے میری کلائی پکڑی تو میں نے اس سے کلائی چھڑاتے ہوئے کہا کہ چھوڑو میرا ہاتھ، کیا کر رہی ہے تو؟ جواب میں وہ منمناتی ہوئی آواز میں بولی کہ یہ دودھ میں پیوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ مروڑا۔ دودھ کا گلاس اوندھا ہو گیا، مگر کیا مجال کہ ایک قطرہ بھی نیچے گرا ہو۔ گلاس سے سارا دودھ غائب ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ رمپو کے منہ سے دودھ کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن جس طرح وہ بولی تھی وہ بڑے تعجب کی بات تھی، اور پھر اللہ جھوٹ نہ بلوائے، جو کچھ میں نے دیکھا اس سے میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ رمپو پیپل کے درخت کی جانب بڑھی اور بالکل سیدھی درخت کے تنے پر چڑھتی ہوئی اوپر پہنچ گئی، اور اوپر پہنچ کر غائب ہو گئی۔ بس جی، مجھے تو سردی لگ گئی، اور میں تو سچ بتا رہی ہوں بھی 1 مہینے تک نمونیے کا شکار رہی۔ بڑی مشکل سے جان بچی، لیکن اس کے بعد جب بھی کبھی رمپو کی صورت نظر آتی تو میرا تو دل بند ہونے لگتا۔ 2-3 بار میں نے رمپو کی آواز سنی، قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، بالکل منمناتی آواز تھی، ایسی جیسی بہو بیگم کی آواز ہے۔ دوسری ملازمہ نے حیرت سے منہ پھاڑ کر کہا، اللہ کو جان دینی ہے، آدھی زندگی گزر گئی مالکوں کا نمک کھاتے ہوئے۔ ابھی اس گھر کے لیے ایسی کوئی بات نہیں کہوں گی جس سے اسے نقصان ہو۔ چھوٹی مالکن بڑی مالکن کی آنکھوں کی روشنی ہے، ان کے خلاف کوئی بات بھلا میرے منہ سے نکل سکتی ہے؟ بڑی مالکن کیا سوچے گی ان کی بہو کے بارے میں؟ ایسی غلط بات کہہ رہی ہوں؟ اور تجھے اپنے ایمان کی قسم ہے رشیدہ، دل کی بات اس سے کہہ دی ہے، کبھی کسی کے سامنے منہ مت کھولیو۔ نوکری کی تو خیر مجھے کیا پرواہ، جہاں جا کر کھڑی ہو جاؤں گی اللہ 2 روٹی دے دے گا، پر بڑی مالکین کا دل دکھے گا، بس اس کا غم ہو جائے گا مجھے۔ نانا خالہ، آپ میری بڑی ہو، بھروسے سے بات کی ہے آپ نے مجھ سے، مجال ہے بھلا میری کہ میں کسی کے سامنے زبان کھولوں، پر تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا ہے خالہ۔ ارے خود میری جان نکلی ہوئی ہے اس وقت سے، تیرے اوپر تو خیر کبھی بیتی نہیں ہے رشیدہ، مگر میں نے تو رمپو کو بھی دیکھا ہے۔ نہ بابا نہ، بڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ تو تیرا کیا خیال ہے؟ کیا دانش میاں اس چڑیل کو ولایت سے لے آئے ہیں؟ پتہ نہیں ولایت میں چڑیلیں کیسی ہوتی ہوگی، ولایت میں چڑیلیں ہوتی ہوگی بھی یا نہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانے، مجھے تو بس ڈر لگ گیا ہے اب۔ اتنا کچھ سننے کے بعد بھلا طاہرہ جہاں سے کہاں صبر ہو سکتا تھا؟ ہانپتی کانپتی کمرے سے باہر نکل آئی، دونوں نوکرانیاں انہیں دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہو گئی تھیں۔ طاہرہ جہاں سرد لہجے میں بولی، اندر آؤ۔ نوکرانیوں کے تو دم خشک ہو گئے تھے، دونوں نے خوفزدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، بیٹھو تم لوگ، اور خود ایک دیوان پر بیٹھ گئی۔ نوکرانیاں نیچے قالین پر بیٹھ گئی تھیں، ان کے چہرے فک ہو رہے تھے۔ طاہرہ جہاں نے ان کے چہرے دیکھے اور بولی، ڈرو نہیں تم لوگ، میں نے تمہیں غصے سے نہیں پیار سے اندر بلایا ہے۔ دیکھو، جب تم باہر بیٹھی باتیں کر رہی تھی تو میں اس کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تمہاری باتوں کا میں نے ایک ایک لفظ سنا ہے۔ اللہ قسم بیگم صاحب، ہم کسی برائی سے وہ باتیں نہیں کر رہے تھے، ہم تو آپ کے نمک خوار ہیں جی، زندگیاں دے سکتے ہیں آپ کے لیے، کسی برائی کا نہیں سوچ سکتے۔ میں یہ بات جانتی ہوں ناظمہ اور رشیدہ، تم لوگوں پر مجھے بڑا اعتبار ہے کہ تم لوگ میرے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرو گی۔ ایک بار پھر تم سے کہہ رہی ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل اتفاقیہ طور پر میں نے تمہاری باتیں سن لی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میرا دل بھی خوف سے کانپنے لگا ہے۔ ذرا مجھے تفصیل سے بتاؤ تو ناظمہ۔ بیگم صاحب جی، لانڈری جا رہا تھا نوکر، چھوٹی بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ چھوٹے مالک کے کچھ کپڑے لانڈری بھجوانے ہیں، میں نے سوچا کہ یہ جا رہا ہے تو وہ کپڑے بھی لے لوں ان سے۔ بس جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ غسل خانے میں چلی گئی، اور انہوں نے مجھ سے جاتے ہوئے کچھ کہا، بڑی عجیب آواز تھی، وہ نہیں تھی جو چھوٹی بیگم کی اصل آواز ہوتی ہے۔ بس تمہیں اتنا ہی شبہ ہوا یا یقین بھی ہے؟ نہیں جی نہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ تمہیں دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے ناظمہ،
ہاں بیگم صاحبہ، بالکل ایسی ہی بات ہے۔ اگر آپ نے ہماری باتیں سنی ہیں تو میں نے رشیدہ کو یہ بھی بتایا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں ایک چڑیل کو دیکھا تھا۔ ہاں، تم رمپو کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ہاں، اچھا پھر کیا ہوا رمپو کا؟ تمہیں بعد میں پتہ تو چلا ہوگا۔ نہیں جی، بھنگن تھی، گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے آتی رہتی تھی۔ مگر بیگم صاحب جی، ایک بات بتائیں آپ کو، اور بھی کئی ایسے واقعے ہوئے جو ہم نے دیکھے۔ ہمارے گھر میں ایک ایسی الگ تھلگ جگہ تھی جسے ہم ایک درہ کہتے تھے۔ بیگم صاحب جی، ایسا ہوا ایک دو بار کہ رمپو بھنگن آئی، ہماری اماں کہیں گئی ہوئی تھی یا شاید اندر کوٹھے میں تھی، ہمیں یاد نہیں ہے۔ رمپو نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے بغل میں جھاڑو دبی ہوئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ ایک درے میں گھس گئی۔ وہ وہاں گئی تو ہم نے سوچا کہ شاید صفائی ستھرائی کرنے گئی ہوگی، باہر آئے گی، پر بیگم صاحب جی وہ واپس نہیں آئی۔ جب بہت دیر گزر گئی تو ہم نے جھانک کر اس درے میں دیکھا، وہاں کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ باہر نکلنے کی اور کوئی وجہ بھی نہیں، اور کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی بیگم صاحب جی، ہم نے 2-3 بار دور سے رمپو کو دیکھا کہ وہ ایک درے سے باہر آ رہی تھی، جبکہ گھر کا باہر جانے والا دروازہ اندر سے بند ہوا کرتا تھا۔ 1-2 بار ہم نے اسے درخت سے اترتے ہوئے بھی دیکھا۔ وہ درخت سے اتر کر ایک درے میں چلی جاتی تھی یا پھر گھر سے باہر نکل جاتی تھی۔ وہ 100% چڑیل تھی بیگم صاحبہ۔ ہائے میرے مولا، پھر کیا ہوا؟ کچھ پتہ نہیں، بعد میں اس نے آنا جانا بند کر دیا اور ہم لوگ اسے بھول گئے۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ رشیدہ، تم ایک بات بتاؤ، تم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ ہماری نئی آنے والی دلہن تزئین کے اندر کوئی خاص بات ہے؟ نہ بی بی جی، نہ، اللہ گواہ ہے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ تم دونوں میرے گھر کام کرتی ہو، میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ اب دیکھو مجھ پر یہ بپتا پڑی ہے، تم دونوں میرے لیے ایک کام کرو۔ جی بیگم صاحب جی، بولو۔ آج کے بعد سے تم دونوں اس پر نگاہ رکھو گی، وہ کیا کرتی ہے، کہاں آتی جاتی ہے، گھر میں اس کا کیا کام ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بیگم صاحب جی، جیسا آپ کا حکم، دونوں نوکرانیوں نے ادب سے کہا۔ اور سنو، یہ بات بھول کر بھی کسی اور سے مت کہنا، یہاں تک کہ اپنے صاحب سے بھی نہیں۔ جی بیگم صاحب، ٹھیک ہے، جاؤ، طاہرہ جہاں نے کہا، اور دونوں نوکرانیاں کمرے سے باہر نکل گئی۔ طاہرہ جہاں دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ نئی افتاد آ پڑی تھی، اب گزرے ایک ایک لمحے کو یاد کر رہی تھی، ان دنوں کو یاد کر رہی تھی جن کے بارے میں انہیں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ دانش کہاں وقت گزارتا ہے۔ دانش گھر سے غائب رہتا تھا اور اس کے بعد کہیں اسے تزئین مل گئی۔ بعد کے سارے حالات طاہرہ جہاں بیگم کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ دانش ہمیشہ کا ضدی تھا، آخر کار اس نے ضد کر کے تزئین سے شادی کر لی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی اور اس نے ملک سے باہر زندگی گزاری ہے، کوئی بھی تو نظر نہیں آیا اس کا عزیز رشتہ دار۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے بارے میں اس سے سوالات کریں، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ دیکھوں گی مجھ سے بچ کر کہاں جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہ سوچ ان کے دل میں آئی تھی، لیکن دوسرے لمحے ان کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ اگر وہ کوئی چڑیل ہے تو کہیں اس گھر کو نقصان پہنچا دے تو؟ مگر وہ چڑیل نظر تو نہیں آتی، اتنی خوش اخلاقی اور محبت سے اس گھر میں رہتی ہے کہ دیکھنے والا تو سوچے کہ بڑی صابر اور شاکر لڑکی ہے، لیکن جس کے بل پر وہ اس گھر میں آئی ہے، اس کی اسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ نہ جانے کیا کیا خیالات طاہرہ جہاں کے دل میں آتے رہے۔ انہوں نے دہشت سے سوچا کہ اگر وہ کوئی بدرو ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا پھول جیسا بیٹا ان سے دور ہو جائے گا۔ دانش کی حالت دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو روتا رہا، لیکن بے بس تھی، کیا کر سکتی تھی؟ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خود مرزا اختیار بیگ ان کے اختیار میں نہیں تھے۔ اگر وہ انہیں یہ تفصیل بتائے گی تو وہ ہتھے سے اکھڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ اب بیگم صاحبہ نے یہ نیا کھیل شروع کر دیا، کہیں کوئی غلط بات نہ ہو جائے۔ براہ راست کوئی قدم اٹھانا مناسب بات نہیں تھی۔
انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح ناظمہ اور رشیدہ کو انہوں نے تزئین کے پیچھے لگایا ہے اسی طرح گھر کے دوسرے نوکروں کو بھی استعمال کیا جائے۔ مرزا اختیار بیگ اس وقت گھر میں نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے رشیدہ کو بلایا اور بولے، رشیدہ ذرا ڈرائیور سجاد کو بلاؤ۔ جی بیگم صاحبہ، رشیدہ نے کہا، اور کچھ دیر بعد ڈرائیور سجاد ان کے کمرے میں آ کر سلام کیا۔ طاہرہ جہاں نے رشیدہ سے کہا، رشیدہ ذرا تم باہر ہی رکو اور اندر کی باتیں سننے کی کوشش مت کرنا، کمرے سے تھوڑی دور رہو، اور اگر اتفاق سے مرزا اختیار بیگ آ جائے تو بھاگ کر مجھے اطلاع دے دینا، کسی اور کو بھی اس طرف مت آنے دینا۔ جی بیگم صاحبہ۔ ڈرائیور سجاد کے چہرے پر پریشانی نمودار ہو گئی، نہ جانے یہ ہدایات کیوں دی جا رہی ہے۔ وہ یاد کرنے لگا کہ کہیں اس سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، مگر اسے اپنی کوئی غلطی یاد نہیں آئی۔ بیٹھ جاؤ سجاد، طاہرہ نے کہا، اور سجاد نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ سجاد، تم ہمارے پرانے ساتھی ہو، بہت عرصے سے ہمارے یہاں کام کر رہے ہو، ہماری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی؟ نہیں بیگم صاحب، آپ لوگ تو اللہ لوگ ہیں، کبھی کسی کو نقصان پہنچایا ہی نہیں آپ لوگوں نے، ہم تو آپ کی خدمت کر کے بڑے خوش ہیں، ڈرائیور سجاد نے کہا، حالانکہ دل سے جانتا تھا کہ چلو مرزا اختیار بیگ کی بات تو سمجھ آتی ہے، وہ واقعی اللہ لوگ تھے، لیکن بیگم صاحبہ تو توبہ توبہ، کبھی کسی سے سیدھے منہ بات بھی کی ہو انہوں نے، آج نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ نرم ہو گئی ہے، یقینی طور پر خاص کام ہوگا، ملازم نے بہرحال مالکان کی عادت سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ طاہرہ جہاں نے کہا، میں تمہیں اپنا رازدار بنانا چاہتی ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ہماری بہو جب کبھی جاتی ہے باہر سفید مرسیڈیز میں ہی جاتی ہے جسے تم چلاتے ہو۔ جی بیگم صاحبہ، وہ کہاں جاتی ہے تمہیں اس بارے میں ضرور معلوم ہوگا۔ سجاد نے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے آثار نمودار ہوئے، پھر اس نے کہا، کہیں نہیں جاتی بیگم صاحبہ، اگر کبھی اسٹور وغیرہ شاپنگ کے لیے جانا ہوتا ہے تو مجھے لے جاتی ہے، میں باہر ہوتا ہوں اور وہ شاپنگ کر کے لے آتی ہے اور میرے حوالے کر دیتی ہے، اور کہیں بھی نہیں جاتی بیگم صاحبہ۔ وہ ابھی پرسوں ترسوں تمہارے ساتھ گئی تھی؟ ہاں جی، ہسپتال گئی تھی، کافی دیر چھوٹے صاحب کے کمرے میں رہی، پھر واپس گھر چلی آئی۔ سچ بول رہے ہو؟ آپ سے جھوٹ بولنے کی ہمت کیسے کر سکتے ہیں بیگم صاحبہ؟ نہیں، خیر تم وفادار آدمی ہو، اصل میں مجھے کچھ شبہ ہوا ہے کہ دانش کی اس حالت میں کہیں ہماری دلہن کا کوئی ہاتھ تو نہیں۔ میں تمہیں خاص طور سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں سجاد۔ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تم اسے لاتے لے جاتے ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم اس پر گہری نگاہ رکھو، جہاں بھی کہیں جائے، چاہے کوئی اسٹور ہی ہو، چھپ کر اسے دور سے دیکھو، یہ دیکھو کہ کوئی اس سے ملنے کی کوشش تو نہیں کرتا۔ ویسے بھی تم رات کو یہیں رہتے ہو، بے شک وہ گھر کے اندر ہوتی ہے اور تم کوارٹر میں، لیکن اس بات کا جائزہ بھی لو کہ رات کے کسی حصے میں کوئی گھر کے اندر تو نہیں آتا، کوئی اس سے باہر سے ملنے تو نہیں آتا، یا اس کی کوئی مشکوک عادت؟ جی بیگم صاحبہ، اگر آپ حکم دے رہی ہیں تو ہم ایسا ضرور کریں گے، ویسے سچی بات کہیں آپ سے، آج تک ہم نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں دیکھی۔ ایسی ویسی بات سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بد کردار ہے یا کسی غلط آدمی سے ملتی ہے، بس میں اس کے بارے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی بیماری کی وجہ کیا ہے، کہیں وہ کوئی، میرا مطلب ہے جادوگرنی ٹائپ تو نہیں؟ آپ کا حکم ہے تو ہم غور کریں گے بیگم صاحبہ۔ ٹھیک ہے، لو یہ تھوڑے سے پیسے رکھ لو، بس ذرا خیال رکھنا سب کے سامنے بیٹھ کر کہانیاں سنانے نہ لگ جانا۔ نہیں بیگم صاحبہ، آپ بالکل فکر نہ کریں، اور یہ رہنے دیجیے، آپ ہی کا دیا کھاتے ہیں۔ سجاد نے لالچ بھری نگاہوں سے 500 کے نوٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، رکھ لو، انعام سمجھ کر رکھ لو، یا پھر یہ سمجھ لو کہ میں تمہارے سپرد الگ سے ایک کام کر رہی ہوں۔ بات یہی تک نہیں رہے گی، اور بھی پیسے دیتی رہوں گی تمہیں، آپ ہی کا دیا کھاتے ہیں بیگم صاحبہ، آپ کی مہربانی۔ سجاد نے جلدی سے نوٹ طاہرہ کے ہاتھ سے لے لیا۔ طاہرہ جہاں تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، اور اس کے بعد انہوں نے سجاد کو جانے کی اجازت دے دی۔ کوئی 9 دن گزر چکے تھے، تزئین بلا ناغہ دانش کے پاس اسپتال جاتی رہی اور کئی گھنٹے اس کے ساتھ رہی تھی۔ دانش کی حالت میں حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوتی جا رہی تھی، ڈاکٹر بھی خوش تھے اور ماں باپ بھی، خود مرزا اختیار بیگ اور طاہرہ جہاں بیگم بھی
دن میں 2 بار دانش کے پاس ہسپتال جایا کرتے تھے۔ بیٹے کی حالت میں نمایاں تبدیلی دیکھ کر دونوں بہت خوش ہو رہے تھے۔ مرزا اختیار بیگ نے اس دن طاہرہ بیگم سے سوال کیا، میں نے پچھلے دنوں دانش کے تمام کاغذات اور رپورٹیں لندن بھجوائی تھی۔ ایک بڑے دماغی ہسپتال سے میں نے رابطہ بھی قائم کیا ہے۔ کیا خیال ہے ہم دانش سے اس بارے میں بات کریں کہ وہ باہر جانا پسند کرے گا؟ ویسے تزین نے تو اس بارے میں اپنی کسی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ طاہرہ بیگم کے چہرے پر طنز کے آثار نظر آنے لگے۔ کس کی بات کرتے ہیں آپ؟ وہ ہم میں سے ہے کہاں؟ نہ جانے کمبخت کون ہے، کہاں سے آمری ہے ہمارے ہنستے بستے گھر میں۔ ویسے تو بڑی مرجان مرج بنی پھرتی رہتی ہے، مگر ایک بات بتائیے، آج تک اس نے کبھی آپ کے یا میرے سامنے بیٹھ کر شوہر کی بیماری کے سلسلے میں کسی تشویش کا اظہار کیا ہے یا پھر گھر سے کسی معاملے میں کوئی بات کی ہے؟ بیگم صاحبہ صبح ہی اٹھ کر اپنا بناؤ سنگھار شروع کر دیتی ہے اور چھیل چھبیلی بن کر چل پڑتی ہے۔ ہسپتال بھی وہ صرف دل بہلانے کے لیے جاتی ہوگی۔ ارے بابا، باہر سے آئی ہے، نہ جانے کہاں کہاں گلچھرے اڑائی ہوگی۔ ہم سیدھے سادے لوگ کیا جانے۔ ہمارے بیٹے پر جال پھینکا اور مکڑی کی طرح اس پر آ کر بیٹھ گئی۔ کہاں گئی ان کی دولت، جس کے تذکرے نہ جانے کہاں کہاں تھے، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آئی، بس یہیں عیش کر رہی ہے۔ طاہرہ جہاں بیگم دل پھپھولے پھوڑنے لگی۔ مرزا اختیار بیگ بری طرح جھلائے۔ وہ بولے، میری سمجھ میں نہیں آتا طاہرہ بیگم، آپ کو کون سی زبان میں سمجھاؤں؟ ہر چیز کو نیگیٹو انداز میں دیکھتی ہیں۔ اگر خاموشی سے ان حالات میں بھی وہ گزارا کر رہی ہے تو آپ اس سے برا تو نہیں کہہ سکتی، یا پھر کوئی ایسی بات آپ کے علم میں آ جائے تو تمام تر ثبوتوں کے ساتھ کہ وہ کوئی غلط لڑکی ہے، تو پھر آپ کا کچھ کہنا بجا ہے۔ تب پھر آپ کو آزادی ہوگی کہ آپ اپنا جو عمل کرنا چاہے وہ کرے۔ پوچھا تو تھا ان سے آپ کے سامنے کہ بی بی کون ہو، کیا ماضی ہے تمہارا؟ جواب نہیں سن لیا؟ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ بات تو ٹھیک ہے، اگر تم نے کبھی شوہر کو شوہر کا مقام نہیں دیا تو تمہارے خیال میں؟ مرزا اختیار بیگ کہتے کہتے رک گئے۔ طاہرہ جہاں بیگم کا دل چاہ رہا تھا کہ ملازماؤں کی باتیں مرزا اختیار بیگ کو بتا دے اور کہے کہ مرزا جی ساری عمر بس 2 کے 4 اور 4 کے 8 بناتے ہوئے ہی گزاری ہے۔ بہو جادوگرنی ہے، ملازمائیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں، لیکن پھر خیال آیا کہ ناظمہ اور رشیدہ کو پیچھے لگایا تو ہے، اگر وہ کوئی ثبوت لے آئی تو اس کے بعد قدم اٹھانا زیادہ مناسب ہوگا۔ ڈرائیور کو بھی جال میں پھانسا تھا۔ بہرحال صبر کیا۔ پھر اسی شام دونوں کے ہسپتال پہنچ گئے۔ دانش کافی بہتر حالت میں نظر آ رہا تھا اور چائے پی رہا تھا۔ تزین بھی پاس بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ دونوں کو دانش کی کیفیت دیکھ کر خوشی ہوئی۔ تزین نے انہیں دیکھ کر کہا، آپ لوگوں کے لیے چائے منگواؤں؟ بی بی ہسپتال ہے، یہ گھر نہیں ہے۔ کیا تم ہمیں دانش سے تھوڑی دیر تک بات کرنے کا موقع دو گی؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تزین بولی۔ سیدھی سی بات ہے، باہر چلی جاؤ اور ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو۔ نہیں، ہرگز نہیں، آپ خود باہر چلی جائیے۔ تزین نہیں جائے گی۔ دانش ایک دم ہتے سے اکھڑ گیا۔ اس کے لہجے میں گھراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ نہیں، ہمیں کوئی پرائیویٹ بات نہیں کرنی۔ دانش تم آرام سے چائے پیو اور تزین بیٹے آپ آرام سے بیٹھو۔ مرزا اختیار بیگ نے دانش کی برہمی ایک لمحے کے اندر بھانپ لی تھی۔ آپ ہمیشہ تزین کی مخالفت کرتی ہیں ماما، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، ٹھیک ہے تزین۔ طاہرہ جہاں نے کچھ کہنا چاہا لیکن مرزا اختیار بیگ کی آنکھیں دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ مرزا اختیار بیگ نے نرم لہجے میں کہا، اصل میں دانش کچھ باتوں کے بارے میں تم سے مشورہ کرنا ہے۔ ہم مکمل علاج کے لیے تمہیں یورپ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں کافی کارروائی کر لی ہے، بس انتظار کر رہا تھا کہ تمہاری حالت تھوڑی سی بہتر ہو جائے تاکہ تم آسانی سے سفر کر سکو۔ ہم سمندر پار نہیں جائیں گے پاپا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ دانش نے تزین کی بات بولی اور تزین کے ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ ابھر آئی۔ ایک شاطرانہ مسکراہٹ تھی جسے صرف طاہرہ جہاں نے دیکھا اور محسوس کیا تھا کہ اس مسکراہٹ میں طنز بھری شرارت ہے۔
مرزا اختیار بیگ نے کہا، ویسے بھی اس طرح پڑے پڑے تمہارا دل گھبرا گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ تم نے بہو کے ساتھ کہیں سفر بھی نہیں کیا ہے۔ تمہارا ہنی مون بھی ہو جائے گا اور تھوڑا سا چیک اپ بھی۔ ہم سمندر پار نہیں جائیں گے پاپا، ہم سمندر پار نہیں جائیں گے۔ دانش کی آواز ابھری۔ سوچ لو بہو، تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ مرزا اختیار بیگ اس بار تزئین سے مخاطب ہوئے۔ نہیں پاپا، اس طرح کے فیصلے آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ میں تو آپ کے گھر میں ایک ادنا سی خادم ہوں، تزئین نے جواب دیا۔ طاہرہ جہاں بیگم اندر ہی اندر آگ بگولا ہو رہی تھی، لیکن مصلحانہ خاموش تھی۔ ایک بار پھر غور کر لو بیٹا، جانا اچھا رہے گا۔ اور جب میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں نہیں جانا چاہتا تو آپ لوگ مسلسل یہ رٹ کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ دانش نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلو طاہرہ، ذرا ڈاکٹر فراز سے بھی بات کر لیں۔ پاپا آپ ایک بات سن لیجئے، میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں، ابھی آپ لوگ کے ساتھ۔ ارے نہیں، یہ کیسے ممکن ہے بیٹا؟ ناممکن؟ میں ناممکن کو ممکن بنانا جانتا ہوں۔ آپ ڈاکٹر سے بات کر لیجئے تو اچھا ہے، ورنہ میں ابھی تزئین کے ساتھ اٹھوں گا اور گھر چل پڑوں گا۔ ارے بابا، نہ مجھے بخار ہے، نہ کوئی اندرونی بیماری ہے، نہ میں زخمی ہوں، نہ کوئی چوٹ لگی ہے۔ بلا وجہ آپ لوگوں نے مجھے ہسپتال میں ڈال رکھا ہے، آخر کیوں؟ بیٹا وہ صرف ایک کام کریں آپ، ڈاکٹر سے جا کر اجازت کر بات کریں کہ وہ مجھے چھٹی دے دے، ورنہ میں بلا اجازت تزئین کے ساتھ گھر واپس چلا جاؤں گا، دانش نے حتمی لہجے میں کہا۔ طاہرہ جہاں اور اختیار بیگ کچھ لمحے ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہے، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ ہم ڈاکٹر فراز سے بات کر لیں؟ باہر نکل کر انہوں نے ایک نرس سے ڈاکٹر فراز کے بارے میں پوچھا تو انہیں پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ مرزا اختیار بیگ کی حیثیت معمولی نہیں تھی، شہر کے بڑے سرمایہ داروں میں شمار ہوتے تھے۔ ڈاکٹر فراز نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ آئیے مرزا صاحب، یہ جان کر خوشی ہوئی آپ کو کہ صاحبزادے کی حالت بہتر ہوتی جا رہی ہے، اسی سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ کیا تھوڑا سا وقت دیں گے آپ؟ مرزا اختیار بیگ نے کہا۔ جی تشریف رکھیے آپ لوگ۔ طاہرہ جہاں اور مرزا اختیار بیگ فراز کے سامنے بیٹھ گئے۔ فراز بڑا نامور ڈاکٹر تھا، وہ اس ہسپتال کا مالک بھی تھا۔ اختیار بیگ نے بیٹھنے کے بعد کہا، ہم اسی کے پاس سے آ رہے ہیں۔ جی دیکھا آپ نے، خاصی بہتر حالت میں نظر آ رہے ہیں۔ وہ ضد کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب وہ ٹھیک ہے، اسے فوری طور پر یہاں سے چھٹی دلا دی جائے۔ ارے نہیں، ابھی کہاں مرزا صاحب، ابھی تو یوں سمجھیے کہ آٹے میں نمک کے برابر ان کی حالت بہتر ہوئی ہے۔ ہم نے انہیں پوری طرح آبزرویشن میں رکھا ہوا ہے۔ آپ ان کی عارضی بہتری پر نہ جائیے، ابھی تو ہم نے اپنے علاج کی ابتدا بھی نہیں کی ہے۔ ویسے خود آپ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، آپ کی ہدایت کے خلاف میں بھلا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ بس اس وقت نہ جانے کیوں ضد پر اتر آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے چھٹی دلا دے ورنہ میں خود گھر واپس چلا جاؤں گا۔ سارے مریض اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے انتظامات کر رکھے ہیں، آپ چاہے تو انہیں سمجھائیں، نہیں تو ہماری ذمہ داری پر چھوڑ دیں۔ البتہ جہاں تک مجھے رپورٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیگم صاحبہ کی ہر بات مانتے ہیں، وہ ان سے بہت متاثر ہے۔ ارے اللہ کا غضب، اسی وجہ سے تو میرے بچے کی یہ حالت ہوئی ہے۔ طاہرہ جہاں زبان کو نہ روک سکی اور مرزا اختیار نے خونی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ڈاکٹر فراز نے مسکراتے ہوئے کہا، اب دیکھیے نا، کوئی نہ کوئی کلو مل ہی جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ساس اور بہو کا اختلاف بیٹے کو ذہنی طور پر معطل کر دیتا ہے۔ اگر اسے بیوی سے بہت محبت ہوتی ہے تو ماں کی باتوں سے کھڑتا ہے، اور اگر وہ سرکش اور ماں باپ سے منحرف ہوتا ہے تو بیوی کو لے کر کہیں نکل جاتا ہے، اور اگر ماں باپ کا احترام کرتا ہے تو بیوی کے سامنے شرمندہ رہتا ہے۔ یہ بات تھوڑی سی آگے جا کر ذہنی عدم توازن پیدا کر دیتی ہے۔ آپ کے ان جملوں سے پتہ چلا کہ آپ اپنی بہو سے ناخوش ہیں۔ میری رائے ہے کہ اپنے رویے میں ذرا سی تبدیلی پیدا کریں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی کوئی خاص ناخوشی کی بات بھی نہیں ہے، اصل میں انہیں ایک تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے۔ مرزا اختیار بیگ نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے کہا، وہ کیا؟ میں کیا پوچھ سکتا ہوں؟ اصل میں یہ بیٹے کو ملک سے باہر لے جانا چاہتی ہے، لندن وغیرہ۔ ان کا خیال ہے کہ وہاں چیک اپ کرایا جائے۔ ضرور، کیوں نہیں؟ آپ بڑے لوگ ہیں، لے جا سکتے ہیں، اپنی خوشی پوری کر لیجئے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ تمام ذرائع موجود ہیں جو آپ لندن کے بڑے ہسپتالوں میں پائیں گے، اور ہم انہی بنیادوں پر کام
کر رہے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر شاہ میر سے بھی بات کر لی ہے، اب آپ سے اجازت لے کر میں دانش کو انہیں دکھاؤں گا۔ یہ ڈاکٹر شاہ میر کیا آپ سے بھی بڑے ڈاکٹر ہیں؟ طاہرہ جہاں عادت کے مطابق بولے بغیر نہ رہ سکی۔ ڈاکٹر شاہ میر صاحب کو دنیا بہت بڑا تسلیم کرتی ہے، مگر ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اب میں اسے اس بات سے کیسے روکوں جو وہ یہاں سے چھٹی لے کر جانے کی ضد کر رہا ہے؟ آئیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ڈاکٹر فراز اپنی جگہ سے اٹھے اور باہر نکل آئے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ کیا ہوگا؟ دانش کا چھٹی لے کر گھر چلا جائے گا؟ کیا دانش پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے یا اسے یورپ لے جایا جائے گا؟ تو جانیے میرے ساتھ اگلی قسط میں۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام